میرے نبی کیسے تھے؟ کیسے تھے؟ یہاں سے شروع کرتا ہوں. عظیم الہامہ، بڑا سر. بال کیسے تھے؟ رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال، کول سیاہ. داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، گھنی داڑھی، گھنی داڑھی، ایک مٹھ قدرتی، نیم گھنگریالی. کچھ سفید بال تھے، ہاں، داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے. آپ نے ان کو کلر لگایا، مہندی لگائی، مہندی لگائی. نیچے آؤ، ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین، کشادہ. چہرہ کیسا تھا؟ یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا. 14ویں رات. جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند سر پہ تھا اور ہمارے محبوب ہمارے درمیان تھے، ہم مسجد کے صحن میں تھے، کہ میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، ایک دھاگا سیاہ ایک سرخ. میں یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا تو مجھے میرے نبی چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. ماتھا، اب ایک ایک جز. ماتھا واسع الجبین، کشادہ. بھویں ازج سوابغ من غیر قرن، 3 صفات. بھویں گھنی اور کمان کی طرح گول، جیسے عورتیں کر کے وہ میک اپ کر کے بناتی ہیں ایسے مصنوعی طرح گول. میرے نبی کی اللہ نے گول بنائی، پوری آنکھوں پر ان کو یوں گھمایا. اور من غیر قرن، یہاں بال نہیں، یہاں بال نہیں، چونکہ یہاں بال خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں، یہاں بال نہیں تھے. یہاں ایک رگ تھی، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی. جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے ہماری طرف، آپ برداشت فرماتے تھے، لیکن اس کا جو ریئیکشن ہوتا تھا تو یہاں ایک رگ ایسے 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 پھڑکتی تھی. نیچے آؤ، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ ادعج اور اشکل اور انجل اور ابرج اور احور اور اکحل، واہ واہ واہ، اور اہدب. 7 صفات ہیں میرے نبی کی آنکھوں کی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی آنکھ کبھی اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں، ایسی آنکھ بنائی ہی نہیں. آنکھیں پرکشش ہوں تو باقی کمزوری کو بھی وہ چھپا دیتی ہیں. سارا چہرہ خوبصورت ہو، اکھ آ جاوے چین چو تو سارا حسن ہی بیڑا بڑھ جاندہ ہوتا. تو میرے نبی کی آنکھ ادعج موٹ، اشکل لمبی، اس میں سرخ دھاریاں، اکحل بغیر سرمے کے سرما، اہدب یہ بال بڑے لمبے چمکدار، انجل، ابرج، اہدب، احور، اکحل، ادعج، اشکل، اکحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے، کمال ہے. کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے، آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے. عورت تو عورت سے ملتے تھے، عورتوں سے ملتے تھے، لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیا کی وجہ سے. میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی، بے حیائی، بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے. ہمیں مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے، ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے گی اگر توبہ نہ کی. آپ یوں دیکھتے تھے. یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر، لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. جل نظر الملاحظہ، اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے کنکھیوں سے نظریں جھکا کے. ان کناروں سے دیکھتے تھے. کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے ایسے، تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے نا تو پھر تمام صحابہ، ایسا نور ہوتا تھا، سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے، یوں. ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی تھی، سب ایسے ہو جاتے تھے. صرف دو آدمی آپ کو اس وقت دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ انہیں دیکھ کے مسکراتے. ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے. آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ پکڑا اور فرمایا، دیکھ رہے ہو یہ ابو بکر، یہ عمر، اگر دیکھ رہے ہو
हाकज़ा नुहशरु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम तीनों इस तरह कब्र से निकलेंगे कि मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा, मेरे बाएं तरफ उमर होगा। आपका नाक कैसा था? अक़नल इरनैन, ये बारीक, यहाँ से बारीक और थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से ऊपर, हल्का सा अशम, हल्का सा, यहाँ एक नूर जगमग करता था। गाल कैसे थे? सहलल खद्दैन, बराबर, पिचके हुए, कमजोरी की अलामत, उभरे हुए, मोटापे की अलामत, गोल, खूबसूरत, सहल, खूबसूरत गोलाई में, और ये जगह याकूत की तरह, मरजान की तरह, अनार की तरह जगमग करती थी, सुर्ख सफेद। होंठ कैसे थे? गली अल्फम, चौड़ा मुंह, राशिदा, तराशे हुए होंठ, खूबसूरत। जब वो खिलते थे उसमें से दांत चमकते बाहर आते थे मुस्कुराते हुए, तो क्या होता था? बर्राक़ सनाया, आहा, जब आप मुस्कुराते थे तो दांतों से नूर निकल के दीवारों पे पड़ता था, ऐसे ऐसे। जैसे ये टूथपेस्ट वाले ने, इन्होंने वो मसनूई चुट्टा रंग करके दंदा नू विखाया होंदा, मसनूई रंग। तो ओ है, मेरे नबी को मेरे रब ने क्या दान दिए थे, जब मुस्कुराते दांतों का नूर दीवारों पे पड़ता था। गोल आई में दाढ़ी। कंघी का सलीका क्या था? कंघी फरमाते थे, कभी मांग निकालते थे, कभी बगैर मांग निकाले बालों को पीछे ले जाते थे। युजाविज़ु शअरुहु शहमत उज़नैहि, यहां तक आपके बाल होते थे आम तौर पर, कभी कभी गर्दन तक, कभी शानों तक, ज्यादा जिंदगी भर यहां का दस्तूर था। कंघी करना, तेल लगाना, सुरमा लगाना आपकी मुस्तकिल जिंदगी भर की आदत थी। आपने इरशाद फरमाया, अपनी बीवियों के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो, मैं कुर्बान जाऊं। मैं तो आपको नबी का दीन बता रहा हूं, आपका तो दीन बड़ा औखा काम, बीवी वास्ते चंगे कपड़े पावना औखा काम। मेरे नबी ने कहा, अपनी बीवियों के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो। सुभान अल्लाह। औरतों से कहा, वाह वाह, कुर्बान जाऊं। इशारतन, हमें मर्दों को सराहतन, औरतों को इशारतन, अपनी बीवियों के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो। बनु इसराइल में ज़िना इसलिए फैला कि मर्दों ने बीवियों के लिए ज़ेब व ज़ीनत छोड़ दी तो वो गैर मर्दों की तरफ माइल हो गईं। और फिर औरतों को फरमाया कि खामदों के लिए तैयार हो। कैसे? आपने फरमाया, जन्नत की हूर अपने खामिंद के लिए ऐसे तैयार होगी जैसे उम्मे सलमा मेरे लिए तैयार होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी औरतों ने शादी पे जाना हो तो बेचारे मर्द दी मुसीबत आई होंदी है, ओदियां त्रै जुत्तियां त्रुट जांदियां ने कपड़े ढो ढो के, और खामिंद के लिए तैयार होना हो तो उन्हें मौत पै जाती। अपने खामिदों के लिए तैयार हो, वरना वो और औरतों की तरफ माइल हो जाएंगे। ये इसमें खुफिया पैगाम है। मेरे नबी हया वाले हैं, पाकीज़ा ज़बान, पाकीज़ा ज़ात। मर्दों को सराहतन फरमा दिया, अपनी औरतों के लिए तैयार हुआ करो। बनु इसराइल में इस वजह से फहाशी फैली। और फिर इशारतन, जन्नत की हूर अपने खामिंद के लिए ऐसे तैयार होती है जैसे उम्मे सलमा अल्लाह के रसूल के लिए तैयार होती हैं। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी हुई और निकाह हो गया और रुखसती 1 माह बाद, 2 माह बाद, 6 माह बाद, 1 साल बाद या फ़ौरन, ये सारी रिवायात हैं, लेकिन ज़्यादा सही है कि कुछ अरसे बाद रुखसती थी, फ़ौरन नहीं थी। तो जब हज़रत अली ने आके रुखसती का मुतालबा किया हज़रत उम्मे ऐमन के ज़रिए से, तो आपने हज़रत हफ्सा और हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत आयशा, इन तीनों से फरमाया कि तुम जानती हो ना मेरी बेटी फ़ातिमा मुझे कितनी महबूब है, मेरी बेटी को दुल्हन बनाओ। अल्लाहु अकबर, मेरी बेटी को तैयार करो। ये मैं दीन बयान कर रहा हूं, बेपर्दगी नहीं, बेहयाई नहीं, ज़ेब व ज़ीनत मेरे दीन का हिस्सा है, मेरे नबी की शरीयत है। मेरा नबी खूबसूरत दीन लेकर आया है, एक खूबसूरत जिंदगी लेकर आए हैं। पता नहीं हमने कहां से अजीब व गरीब दीन के फलसफे निकाल लिए हैं।
سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ آپ نے کہا جابر شادی کی؟ کہا جی کی۔ کہا کماری سے کہ بیوہ سے؟ کہا جی بیوہ سے کی۔ کہا اللہ بکرن فتلاعبک وتلاعبها، ارے تو نے کنواری سے کیوں نہ کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا۔ میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں، آپ کیا سمجھنا صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے؟ ہاں وہ دین ہے، بہت بڑا حصہ ہے دین کا، عبادت میرے دین کی بیس ہے، بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی۔ نماز نکل گئی، روزہ نکل گیا، زکوٰۃ نکل گئی، حج نکل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ساری عمارت ٹوٹ گئی۔ لیکن یہ بیس کو عمارت نہیں کہتے، ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں، کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دے کر گئے۔ کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پہنا، پرانا کپڑا پہنا، پیبند لگا کپڑا پہنا، میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا، زندگی بھر۔ اور آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے پسینے سے ایسے خوشبو آتی جیسے مشک سے خوشبو آتی، دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو۔ آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت، تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے، یوں یہ کوہنی آگے نکلی ہوئی تھی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، یہاں۔ تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو کیا تھا، چونکہ گرمی، پنکھے تو ہے نہیں، پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا۔ ام سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھی۔ کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے، کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے، پرانا پہنا ہے، پیبند لگا پہنا ہے، میلا نہیں پہنا۔ میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں۔ میرے نبی کیسے تھے؟ کہ ان عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن کیسی تھی؟ سراہی دار، سراہی دار۔ سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر، چوڑا۔ کندھے بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ کافی لمبا، کھلا۔ بازو کیسے تھے؟ طویل الزندین، لمبے۔ انگلیاں کیسی تھیں؟ سائل الاطراف، انگلیاں مخروطی، لمبی۔ ہتھیلی کیسی تھی؟ رحب الراحہ، کشادہ۔ یہ ہتھیلی کے پیچھے ہاتھ کیسا تھا؟ شفن الکفین والقدمین، یہاں رگیں نظر نہیں آتی تھی، یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، گوشت۔ اب پاؤں پر بھی، پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین، بڑے نرم و نازک پاؤں۔ جب آپ وضو کرتے تھے پانی یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے۔ سینہ پیٹ کیسا تھا؟ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر۔ میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند کی۔ ایک موٹا آدمی سامنے آتا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری، کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوں جن پیٹ کھبے پاسے ہوں، یا آپ کھبے پاسے تھے پیٹ سجے پاسے، ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، پڑ 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 یوں ہو رہا ہوتا۔ میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے، پوری زندگی لے کر آئے۔ تو دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں، ذہن میں آتی، میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں، ذات کہ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر، زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر۔ لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع، بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں، ٹائم پہ نہ کھاؤ، بھوک پہ کھاؤ، اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو، پیٹ نہ بھرو، تھوڑا رکھ کے کھاؤ، رکھ کے کھاؤ۔ ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پئیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی ہے، جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے۔ وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے، پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے، پھر وہ غذا کو تھوڑا سا
وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے. لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا جان کھاتا ہی کچھ نہیں. ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا, ایسے پھول جائے گا, پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا. جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں, پانی پینا چاہیے. جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا.